نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير۔ اللہ تعالی تمام عزتوں کا مالک ہے، وہ جسے چاہے عزت عطا فرماتا اور جسے چاہے عزت سے محروم کر دیتا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ مفہوم آیت یہ ہے کہ اے حبیب بارگاہ الہی میں عرض کیجئے، اللہ ملک کے مالک تو جسے چاہتا ہے سلطنت عطا فرماتا ہے اور جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے، اور تو جسے چاہتا ہے عزت عطا فرما دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ تمام بھلائی تیرے ہی درست قدرت میں ہے، تیرے ہی دستے قدرت میں ہے، بے شک تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی شخص کو لوگ اہمیت نہیں دیتے کیونکہ اس کی حالت پرکشش دکھائی نہیں دیتی، اس کے پاس ظاہری حسن و جمال اور دولت و منصب نہیں ہوتے، جبکہ وہ شخص بارگاہ الہی میں ایسا مقبول ہوتا ہے کہ وہ جیسے عرض کر دے رب تعالیٰ ویسے ہی کرم فرما دیتا ہے، کیونکہ اللہ کریم کے ہاں عزت کا معیار دنیاوی دولت و منصب نہیں، وہاں دل کا تقوی منظور مقبول ہوتا ہے۔ وہ خوش نصیب جنہیں عام لوگ تو نہیں پہچان پائے، مگر رب تعالیٰ نے انہیں بہت اونچا مقام بخشا۔ ان میں ایک بہت خوبصورت نام سید المعزین حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ نہ قدر شاسوں کی نظر ان کی نہ ظاہری رنگت اور نسب و نسل تک ہی رہی، جبکہ ان کے نور باطن کا یہ عالم تھا کہ متعدد قرآنی آیات اور وسیع احادیث نبویہ ان کی عزت افزائی کرتی ہیں، حتیٰ کہ امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے سردار ہیں، اور ان کے آزاد کردہ پیارے بلال بھی امت کے سر کا تاج ہیں۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت سے اوصاف حمیدہ عطا ہوئے تھے۔ آپ کا دل محبت الہی سے یوں آباد تھا کہ جب اسلام قبول کرنے پر انہیں بے حد ستایا گیا، تب بھی ان کی زبان پر احد احد ایک ہی خدا ہے، ایک ہی خدا ہے جاری رہتا۔ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چاشنی ایسی نصیب تھی کہ وقت وصال بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات کی خوشی میں مچل رہے تھے۔ مجاہد ایسے کہ کسی بھی غمزدہ غیر حاضری نہیں ہوئی۔ نماز روزہ کی پابندی ایسی تھی کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی برکت سے جنت میں ان کے چلنے کی آواز سماعت فرمائی۔ بلا شبہ آج بھی دنیا کو آپ کی سیرت مبارکہ سے روشنی حاصل کرنے کی بے حد ضرورت ہے، چنانچہ یوم وصال کی مناسبت سے آج خطبہ میں آپ سے متعلق کچھ باتوں کا تذکرہ ہوگا۔ مؤذن رسول مکرم خازن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا بلال بن رباح حبشی رضی اللہ عنہ کی ولادت یمن اور عرب کے درمیان واقع علاقہ میں ہوئی۔ نہنالی علاقہ حبشہ ہے، اس لیے حبشی کہا جاتا ہے۔ اندازہ ہے کہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 سال بعد پیدا ہوئے۔ باری تعالیٰ نے اجازت عطا فرمایا کہ اعلان نبوت کے بعد پہلے اسلام قبول کرنے والوں میں سے ہوں۔ قبول اسلام کے بعد سخت تکلیفیں دی گئی مگر ثابت قدم رہے۔ پھر کچھ عرصہ بعد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بھاری قیمت ادا کر کے خریدا اور محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے آزاد کر دیا۔ آپ کی آزادی سے متعلق رب تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت کریمہ بھی نازل فرمائی۔ آپ کے والدہ ماجدہ سیدنا حمامہ، بھائی سیدنا خالد اور ہمشیرہ سیدہ غفرہ یا افرا رضی اللہ تعالیٰ عنہم سبھی غلام باندیاں تھیں، مگر رب تعالیٰ کے کرم سے تمام کو اسلام کی توفیق عطا ہوئی اور بے پناہ عزت ملی۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ کسی نے حقارت کی نظر سے دیکھا تو اللہ کریم نے آیت نازل فرما کر یار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ ارشاد فرما کر آپ کی عزت افزائی کی اور تحقیر کرنے والوں کی اصلاح فرمائی۔ ہجرت کے بعد جب نماز باجماعت کے لیے اذان کا آغاز ہوا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے پہلی اذان آپ نے ہی کہی۔ پھر جب تک مدینہ منورہ میں رہے یا اعجاز حاصل رہا تمام غزوات میں شرکت کی اور دیگر کارہائے خیر میں بھی پیش رہے۔
ان کا زیادہ تر وقت بلکہ تقریباً سارا وقت سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں گزرتا رہا۔ وصال نبوی کے بعد جدائی میں بے تاب رہتے اور صدیقی میں جہاد کے لیے شام جانے کا ارادہ کیا، مگر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصرار پر مدینہ طیبہ میں رہے۔ ان کے وصال مبارک کے بعد شام تشریف لے گئے۔ 60 سال سے زیادہ عمر پانے کے بعد دور فاروقی میں 20 کو شام کے دارالحکومت دمشق میں وصال ہوا اور نماز جنازہ کے بعد وہی تدفین ہوئے۔ تاریخ وصال 20 محرم الحرام مشہور ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ معزز وہی ہے جسے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عزت و وجاہت حاصل ہے، خواہ دنیا اور لوگ اسے کچھ بھی نہ سمجھیں۔ اس کے برعکس جسے اس بارگاہ سے اعزاز نصیب نہیں اور دنیا کے تمام اسباب جمع کریں تو بھی بے وقت ہے۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو بارگاہ الہی میں کس قدر مقبولیت حاصل ہے، اس کا اندازہ آیت قرآنیہ سے کیا جا سکتا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر جب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبہ مشرف کی چھت پر اذان دینے کے لیے چڑھے تو جاہلیت کے تکبر میں مست لوگوں کو بہت عجیب لگا کہ عرب و عجم کے مرکز میں ایک اجمی کا ایسا اعجاز بلند نسب والے عربیوں کی موجودگی میں ایک حبشی کے ایسے عزت افزائی حسینوں کے جھرمٹ میں ایک سیاہ فام کو کعبے کی چھت پر چڑھا دیا گیا۔ اس اثنا میں عطا بن اسید نے کہا الحمدللہ الذی قبض ابی حتی لا یری ھذا الیوم، یعنی شکر ہے کہ میرا باپ یہ دن دیکھنے سے پہلے مر گیا۔ دوسرے کچھ لوگوں نے بھی ایسے ہی باتیں کی۔ ابو سفیان فتح مکہ کے موقع پر ہی آپ نے اسلام قبول کیا۔ کہنے لگا انی لا اقول شیئا اخاف ان یخبر بہ رب السماء، یعنی میں کچھ نہیں کہتا، اگر میں نے کچھ کہا تو آسمان کا رب انہیں بتا دے گا۔ اتنے میں خادم سلطان عربی سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے حاضر ہو کر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سب باتوں کے بارے میں عرض کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بلا کر فرمایا قد علمت الذی قلتم، تم نے جو کچھ کہا مجھے سب پتہ چل گیا ہے۔ انہوں نے اپنی باتوں کا اقرار کیا۔ دل کی دنیا بدل گئی، کہنے لگے ہم گواہی دیتے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں۔ قسم باخدا اس وقت ہمارے پاس کوئی اور شخص تھا ہی نہیں کہ ہم کہیں اس نے ہماری باتیں سن کر مخبری کی ہے۔ ایک روایت کے مطابق اسی موقع پر آیت کریمہ نازل ہوئی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے کہ تم میں سے سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، بے شک اللہ جاننے والا خبردار ہے۔ شان نزول کے تناظر میں آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے کہ اپنے رنگ و نسب پر تکبر کرتے ہو بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی عزت افزائی پر تعجب کرنے والوں، اسے دل کا تقوی نصیب ہے اور پاکیزہ والوں کو میں دونوں جہاں کی عزتوں سے نوازتا ہوں۔ اس روایت میں ہمارے لیے یہ بھی سبق ہے کہ جالانہ سوچ کو ختم کرتے ہوئے تقوی کو عزت کا معیار سمجھنا چاہیے۔ نگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کا تذکرہ کرتے ہوئے امام اہل سنت علیہ رحمہ نے فرمایا جس طرح اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، جس طرح اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، اس طرف بارش انوار مسلسل ہوگی، جس طرح چشم محمد کے اشارے ہوں گے، اٹھ گئی جب تیری جانب کر میں بار نظر، اس گھڑی قطب تیرے وار نیا ہوں گے۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ خوش نصیبوں میں سے ہیں جو ہر گھڑی منظور نگاہ نبوی تھی اور اب بھی ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی کرم نوازی تھی کہ اپنی بلند شان کے باوجود سیدنا بلال حبشی اور دیگر معاشی طور پر خستہ حال صحابہ کرام علیہم رضوان کو اپنی بارگاہ سے دور نہیں فرماتے تھے۔ ایک موقع پر کافر سرداروں نے بارگاہ نبوی میں حاضر ہو کر کہا ان کمزور لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہوئے ہمیں شرم محسوس ہوتی ہے، اگر آپ انہیں اپنے پاس سے اٹھا دیں اور ہمارے لیے الگ نشست کا اہتمام کریں
تو ہم اسلام قبول کر لیں گے۔ اس پر رب تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اور اپنی جان کو ان لوگوں کے ساتھ ملموس رکھیے جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، اس کی رضا چاہتے ہیں، اپنی آنکھیں توجہ ان سے نہ ہٹائیں۔ مزید فرمایا وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ۔ اے حبیب مکرم، اور آپ فرما دیجیے کہ حق تمہارے رب کی طرف سے ہے، تو جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے، بہرحال تمہاری خاطر ان کو اپنے پاس سے نہیں اٹھاؤں گا۔ بعض بدبخت خصوصاً محرم الحرام میں خلفائے راشدین علیہم رضوان اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی گستاخیاں کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ باری تعالیٰ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازیبہ آیات پر آیت کریمہ نازل فرما کر تحقیر کرنے والوں کو تنبیہ فرماتا ہے، تو خود صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی توہین پر اس کے غضب و جلال کا کیا عالم ہوگا۔ اور جاہلیت میں کمزوروں کے حق تلفی اور ان پر ظلم مستعمل معمول کی بات تھی، کیونکہ وڈیرے کہتے ہیں کہ ہمارا کیا بگاڑ سکتے ہیں۔ ہمارے دور میں بھی یہ جاہلانہ سوچ اور رویہ عروج پر ہے۔ آج بھی طاقت اور لوگ خواہ سیاست دان ہیں، جگیرداروں یا کسی اور طبقے سے تعلق رکھنے والے، سبھی اس گھمنڈ میں مبتلا ہوتے ہیں کہ کمزور ہمارا کیا بگاڑے گا۔ ایک صاحب نے کسی موقع پر سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو کہا، اے حبشی خاتون کے بیٹے، اس جملے سے ان کی بہت دل آزاری ہوئی۔ انہوں نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا تذکرہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہنے والے صاحب کو فرمایا کہ تم نے فلاں شخص بلال کو ماں کی گالی دی ہے۔ ان صاحب نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا تمہارے اندر ابھی تک جاہلیت کی ایک عادت موجود ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت فرماتے ہیں انہوں نے فوراً اپنی غلطی سے توبہ کی اور نہایت عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے زمین پر لیٹ کر اپنا چہرہ زمین پر رکھا اور کہنے لگے اب میں اپنا چہرہ زمین سے تب اٹھاؤں گا جب بلال حبشی رضی اللہ عنہ میرے رخسار پر اپنا پاؤں رکھیں تاکہ میرے دل سے تکبر کا مکمل خاتمہ ہو جائے۔ ان صاحب نے وہ سخت جملہ اس وقت کہا جب انہیں معلوم نہیں تھا کہ ایسے الفاظ کہنا ممنوع ہے۔ بعد میں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں رہتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت سے نہایت علی شان و صاف اختیار کیے۔ عبادت و زاہد اور تقوی کی طہارت میں ایسی اعلیٰ شان پائی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ذر جندب غفاری آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر حبوب درجے کا سچا انسان ہے۔ جب سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ وہ سخت جملہ کہا تھا تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت کرتے ہوئے انہیں یہ بھی فرمایا تھا تمہارے غلام و خطام تمہارے دینی بھائی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے تمہاری آزمائش کے لیے تمہارے ماتحت کیا ہے۔ اگر رب تعالیٰ چاہتا تو تم ماتحت اور وہ افسر ہوتے، لہذا جس کے بھائی کو اللہ نے اس کا ماتحت بنایا تو بہتر ہے کہ وہ اسے اس میں سے کھلائے جو خود کھاتا ہے اور اس میں سے پہنائے جو خود پہنتا ہے۔ لازم ہے کہ اسے ایسے کام کی ذمہ داری نہ دے جو اس کے بس میں نہیں، اگر طاقت سے زیادہ کام ذمہ لگا دے گا تو اس کی مدد کرے۔ سیدنا ابو ذر جندب رضی اللہ عنہ کا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم پر یوں عمل کیا۔ حضرت مغرور بن سوید علیہ الرحمہ نے انہیں اور ان کے ایک غلام کو دیکھا، دونوں نے ایک ہی طرح کی عمدہ چادریں پہن رکھی تھی۔ معرور علیہ الرحمہ نے مالک اور غلام کا لباس یکساں ہونے کی وجہ پوچھی تو آپ نے مذکورہ حدیث مبارکہ سنائی۔ گویا فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ماتحتوں کے ساتھ انصافی سے روکا تھا، اب زندگی بھر اس حکم عالی کو نبھاتے ہوئے اپنے غلاموں کو بھی وہی پہناؤں گا جو خود پہنتا ہوں۔ موجودہ دور کو ترقی یافتہ دور کہا جاتا ہے، مگر اخلاقی صورتحال وہی اور جہالت والی ہے۔ منی پور سمیت مختلف بھارتی ریاستوں میں ذات پات کی بنیاد پر لڑائیوں کی صورتحال ہو۔ پاکستان میں ایک جج کی بیوی کی طرف گھریلو ملازمہ پر تشدد کا واقعہ، امریکہ اور اتحادیوں کی طرف سے مختلف قیدیوں کے ساتھ جرمانہ سلوک ہو، یا اسلامی یونیورسٹی جیسے غیر اخلاقی سانحات یا مبالغہ، آج بھی ان حسین کلمات پر عمل کی ضرورت ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق فرمائے تھے۔ کمزور کی حق تلفی کرتے ہوئے نہ جانے لوگ یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ اگرچہ یہ کمزور کچھ نہیں کر سکتا مگر اس کا رب سب کچھ کر سکتا ہے۔ سیدنا ابو مسعود عقبہ انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں اپنے ایک غلام کو مار رہا تھا
شاید غصے میں آپ نے اسے اس کی غلطی سے کچھ زیادہ مار دیا تھا۔ میں نے اپنے پیچھے کسی کی بات کہتے سنا، یعنی ابو مسعود، جان لو جتنی تمہیں اس غلام پر قدرت ہے اس سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ تجھ پر قادر ہے۔ سیدنا ابو مسعود نے فرمایا، میں نے مڑ کر دیکھا، یہ کہنے والے شخصیت رحمت عالم وسلم کی تھی۔ سرکار دو جہاں وسلم کی نگاہ کرم اور ارشاد پاک کی برکت سے میرا غصہ فوراً ٹھنڈا ہو گیا اور میں نے اپنی غلطی کا ازالہ کرنے کے لیے، یا رسول اللہ ہوا حر لوجہ اللہ، یا رسول اللہ، میں نے اسے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے آزاد کیا۔ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو، اگر تم ایسا نہ کرتے تو تمہیں آگ جلاتی، کیونکہ ظلم کا انجام استحقاق جہنم ہے۔ تاہم غلام کو آزاد کرنے سے غلطی کا کفارہ ہو گیا۔ عام لوگ اطاعت و بندگی کے تقاضے پورے کرنے میں سست ہوتے ہیں۔ انہیں اگر خوشخبری ملے تو سمجھتے ہیں کہ کامیابی کا مژدہ سن لیا ہے، اب محنت کی کیا ضرورت ہے، جبکہ محبوبان خدا کا انداز یہ ہوتا ہے کہ انہیں جس قدر بشارتیں عطا ہوں وہ شکرانے کے طور پر اتنی ہی زیادہ فرما برداری جانثاری کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ ان افراد میں سے ہیں جنہیں صرف جنت ہی نہیں بلکہ جنت میں خادم مصطفیٰ صلی ہونے کی بھی بشارت ملی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر کے بعد سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو ارشاد فرمایا، اسلام قبول کرنے کے بعد آپ نے راز خود جو اچھے عمل کیے ہیں ان میں سے کسی عمل کے سب آپ کو رحمت الہی کی سب سے زیادہ امید ہے۔ میں نے جنت میں اپنے آگے تمہارے جوتوں کی آہٹ سنی ہے۔ انہوں نے عرض کی، میری نظر میں سب سے زیادہ امید افضل عمل یہ ہے کہ میں رات یا دن کسی بھی لمحے میں طہارت، وضو، غسل یا تیمم کروں تو اس کے ساتھ نماز پڑھ لیتا ہوں جتنی مقدر میں لکھی گئی ہے۔ سیدنا بریدہ رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب عرض کیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے زیادہ امید افزا عمل یہ ہے کہ میں جب بھی اذان کہتا ہوں تو 2 رکعت ادا کر لیتا ہوں اور جب بھی وضو ٹوٹتا ہے دوبارہ وضو کر لیتا ہوں۔ ان کے اس جواب پر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہذا اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں اجازت فرما دیا کہ میں نے جنت میں اپنے آگے تمہارے چلنے کی آواز سنی ہے۔ علماء کرام نے لکھا، وضو کے بعد مکروہ وقت نہ ہو تو اعضاء خشک ہونے سے پہلے 2 رکعت ادا کرنا مستحب ہے۔ ان نوافل کو تحیۃ الوضو کہا جاتا ہے۔ البتہ وضو کے بعد فرض وغیرہ ادا کرنے تو ان نوافل کے قائم مقام ہو جائیں گے۔ اسی طرح غسل کے بعد بھی 2 رکعت ادا کرنا مستحب ہے۔ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کے بعد سرکار دو عالم وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان سے مشورہ طلب فرمایا کہ نماز باجماعت کا اعلان کرنے کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا جائے۔ عرض کیا گیا، باجا بجا لے جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعویذ مسترد کر دی کیونکہ باجا بجانا یہودیوں کا طریقہ تھا۔ یہ بھی عرض کی گئی کہ ناقوس بڑی گھنٹی جو عموماً عصری تعلیمی اداروں میں چھٹی کے وقت بجائی جاتی ہے، بجانے کا انتظام کر لیا جائے، مگر یہ تجویز بھی قبول نہ ہوئی کیونکہ عیسائی کوس بجاتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتے نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ کو خواب میں اذان سکھائی۔ انہوں نے صبح بارگاہ اقدس میں حاضر ہو کر اپنا خواب سنایا تو جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی مشیت سے یہ ہے کہ ضرور سچا خواب ہو، اٹھو اور جو خواب میں دیکھا ہے وہ بلال کو سکھاؤ، وہ ان کلمات کے ساتھ اذان کہیں، تمہاری بنسبت اس کی آواز بلند اور خوبصورت ہے۔ پہلی اذان سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے کہی اور پھر سرکار دو عالم وسلم کے وصال اقدس تک، بلکہ وصال اقدس کے بعد بھی وہ مسجد نبوی کے مؤذن رہے۔ اس حدیث مبارکہ میں یہ بھی تربیت ہے کہ مسلمانوں کو ہمیشہ کفار کے ساتھ مشابہت سے بچنا چاہیے۔ اسی لیے تو اعلان نماز کے لیے باجا اور ناقوس قبول نہیں ہوا تھا۔ ارشاد نبوی ہے، یہ بھی معلوم ہوا کہ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی زبان میں لکنت کی آواز میں عیب نہیں تھا۔ یہ روایت بے اصل ہے کہ زبان میں لکنت کی وجہ سے بعض لوگوں نے ان کی اذان پر اعتراض کیا تھا، چنانچہ انہوں نے اذان نہیں دی تھی تو ان کی اذان کہنے تک صبح نہیں ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نگاہ فیض اور تربیت سے صحابہ کرام رضوان نے بلند مرتبات پائے۔ قیامت تک خیر کے کاموں میں ان کی مثالیں پیش کی جائیں گی۔
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی آفاق میں قابل تکریم باتوں اور اعلیٰ اخلاق کا ذکر ہوگا تو آپ کی برکت سے ہماری مثالیں دی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مولانا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے درجات بلند فرمائے، ان کے صدقے ہماری بخشش فرمائے، ہمیں ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے مرد دم تک دین پر ثابت قدمی عطا فرمائے۔ خالق کائنات توہین قرآن کے مرتکب بدبختوں اور ان کی پشت پناہوں کو دنیا و آخرت میں نشان عبرت بنا دے، مسلمانوں پر ظلم ڈھانے والے تمام ممالک کو تباہ و برباد فرما دے اور ہمیں مظلوموں کو سہارا بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ مالک کریم پاکستان میں اسلامی تعلیمات اقتدار کے خلاف ہونے والے تمام سازشوں کو خاک میں ملائے اور ملک کو سیلاب سمیت تمام آفتوں بحرانوں سے نجات عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ نحمدہ و نصلی